أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين۔ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا، کیونکہ اہل عرب سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور ان کے ماننے والے بھی ان کے اندر موجود ہیں، تو پہلے ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم حضور علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہیں، ان کا تذکرہ ہوا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بھی جو جد اعلیٰ ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے آدم ثانی۔ اس دنیا کی ابتدا کس سے ہوئی؟ حضرت آدم سے، لیکن طوفان نوح کے آنے کے بعد کون بچا؟ کوئی نہیں، ساری دنیا ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں سے دوبارہ دنیا چلی۔ تو آدم اول حضرت آدم ہے، اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں سے۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات عطا کر دی۔ وَنَصَرْنَاهُ من القوم الذين كذبوا بآياتنا انہم كانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، انکار کیا ہماری آیتوں کا۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ان سب کو پانی کے سیلاب سے تباہ اور برباد کر دیا۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا، پہلے پکارا، یہاں معاملہ کن کا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ کہ ایک وقت وہ بھی ہے کہ یہ نہیں تھے، اس سے پہلے بھی نوح نے ہمیں پکارا تھا، ان سے پہلے انہیں پکارا۔ تو کیا کیا ہم نے؟ کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود سے نجات دی تھی، ایسے ہی حضرت نوح کو بھی نجات عطا کی تھی ہم نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ کا زمانہ ہے، جس میں آپ نے لوگوں کو اپنے رب سے قریب کرنا، اپنے رب سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جو تبلیغی زمانہ ہے وہ 950 برس کا، 950 برس تک آپ تبلیغ کرتے رہے، اور جب آپ پر حکم آیا کہ وہ کشتی بنا لی جائے، اب عذاب آئے گا اور آپ اس میں چڑھ جائیں مومنوں کے ساتھ، کتنے تھے؟ تقریباً 60 مرد نے 60 عورتیں۔ 950 برس تک آپ مسلسل تبلیغ کرتے رہے، اس کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ 100، 125 آدمی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جذبہ اتنا تھا، ایسا جذبہ رکھتے تھے کہ آپ جب تبلیغ کے لیے نکلتے تو لوگ آپ کو مارتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے، اور قوم ان کو وہیں چھوڑے رہتی تھی، جہاں مارا گیا، جہاں پیٹا گیا، حضرت نوح علیہ السلام وہیں کے وہیں رہتے تھے۔ پھر نہ جانے کب ہوش آتا، جب ہوش آتا اور اٹھتے، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار عالم یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ اٹھنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوتے اور پھر تبلیغ کے لیے شروع ہو جاتے۔ کیسا جذبہ! بات تو ہم اور آپ ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کہہ دے تو اب تو کبھی نہ بلائیں ہم اس کو، ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ خیر وہ تو نبی ہیں، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں تبلیغ کا۔ مارا گیا، بے ہوش ہو گئے، آنکھ کھلی، کہا مولا ان کو عذاب نہ دینا ابھی، یہ مجھے جانتے نہیں۔ پھر اٹھنے کے بعد دوبارہ تبلیغ کے لیے شروع۔
ان کا جو کام ہے فوراً شروع، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، سب سے زیادہ انبیاء کا جو زمانہ ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، سب سے زیادہ تبلیغ کا زمانہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت نوح کا ہے، اور ہر دن حضرت نوح بڑے تیار ہو کر دوبارہ تبلیغ کے لیے جاتے۔ آج کوئی نہیں ملا، کہا مولا آج کوئی مل جائے گا، آج بھی کوئی نہیں ملا، کہا پھر کوئی مل جائے، آج کوئی نہیں ملا، کہا پھر کوئی مل جائے گا، سالوں بیتتے گئے لیکن کوئی نہیں آتا، تب بھی حضرت نوح کا جذبہ تبلیغ ویسے ہی جوان تھا جو پہلے دن جوان تھا۔ اس قدر حضرت نوح علیہ السلام اپنی تبلیغی جد و جہد میں کوششیں کرتے رہتے تھے، تبلیغی زندگی میں روزانہ۔ کوئی تو دن آئے گا جس دن وہ اس کے دل پر آئے گی وہ بات، جس دن وہ پگھلے گا اور آ جائے گا رب کی بارگاہ میں، بڑا برابر تبلیغ کرتے رہتے۔ اب پھر کیا ہوا، جب اتنا لمبا عرصہ گزرا نا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی اپنے رب کی بارگاہ میں، پروردگار عالم اب یہ جو تو نازیبا کلمات بولتے ہیں تیری شان میں، اور ایسی ایسی باتیں اور ایسے ناجائز کلمات نکالتے ہیں جسے اب میری طاقت نہیں کہ میں سنوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا اب جو تیری گستاخی یہ کرتے ہیں، تعلیم نبی کی تعلیم کو بھی نہیں مانتے، رب کی شان میں نازیبا کلمات بولتے ہیں، اب میری طاقت نہیں کہ میں اسے برداشت کروں، مولا ایک عذاب بھیج دے تاکہ سارے ختم ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جب انہوں نے پکارا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ، تو اس کی دعا ہم نے قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے عذاب اور بڑے غم سے ہم نے نجات دے دی، ساروں کو ڈبا دیا، اور بچے کتنے کا، جو ایمان والے تھے، آپ کے اہل تھے، آپ کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ سارے بچ گئے، باقی ساروں کو پانی نے تباہ اور برباد کر دی۔ 11 منزلہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، 11 منزل کی، 11 مال کی کشتی، اس سے پہلے کبھی کشتی بنی ہی نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کشتی کبھی بنی نہیں تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہیں دیکھی بھی نہیں تھی کہ کشتی ایسی ہوتی۔ یہ ہوتے ہیں نبی جن کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، بس رب کی طرف سے حکم آیا اے نوح تم کشتی بناؤ، کہا کشتی بنانے کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتار دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی پیدا فرمائی، بغیر کسی کی مدد و وسیلے کے اللہ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، بغیر کسی کے وسیلے سے، مطلب کوئی کسی نے فوٹو نہیں بتایا تھا کہ کشتی ایسے بنتی ہے تو کوئی شکل ایسی ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ جتنے سارے کشتی آج جو بنا رہے ہیں اور آج جو سمندر کے اندر سکون و اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ سارا احسان حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اب جب بچیں، اب وہ جو ایک متعین وقت تھا کہ جس میں کشتی برابر چلتی رہی، اور کشتی اس کے بعد جا کر کے جودی پہاڑ پر لگی، اس میں وہ بات بھی ہے، وہ مومنہ عورت والی، وہ بڑھیا عورت والی جو ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ ایک بوڑھی کو کہا تھا کہ چلو نوح طوفان آنے والا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو اتنی کمزور ہوں، ابھی تو نہیں آ سکتی، لیکن جب بالکل تیار ہو جائے تب آپ کہنا تو میں چڑھ جاؤں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنا رہ گیا ان کو، اور کشتی میں بیٹھ گئے آپ۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام، طوفان آیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد جب کشتی لگی پہاڑ کے اوپر، پھر یاد آیا ارے وہ دادی بوڑھی تو چھوٹ گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر پہنچتے ہیں، کہا ویسے ہی نماز ادا کر رہی تھی، وہ طوفان آنے سے پہلے جیسے نماز پڑھی تھی، طوفان آیا، ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کئی دنوں تک مسلسل پانی میں رہے، پہاڑ پر پہنچے، اس کے بعد بھی وہ تو اپنی رکعت اور نماز جو چالو تھا وہ چالو ہی تھی۔ مدد ایسے آتی ہے، رب کی جو مدد ہوتی ہے وہ ایسے تھوڑی آتی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ آگے پیچھے چلتا ہو، ایسے آتی ہے مدد۔ تو آپ اپنے گھر میں اکیلے ہوں، سارا جو دنیا کا نظام ہے آپ سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور کان اور آنکھ صرف رب کی طرف متوجہ ہو جاتے، کسی کا کوئی خبر نہیں، کوئی عطا، کوئی پتہ نہیں، آپ اور آپ کا رب، بس بات ختم۔ ایسے مدد ہوتی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی زمانے کی وہ بڑھیا بچ گئی تھی۔ اب تھوڑا سا ایک جو اس کے اندر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں، تفسیر نعیمی میرے سامنے ہے وہ صفحہ جس کو بتانا ہے آپ کو، کہ یہ کشتی 40 دن پانی میں رہی، 41ویں دن جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ جودی جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پر جا کے ٹھہری۔ اس کے یہ کیا جو موجیں جو آتی تھی نا، موجیں جو پانی کی موجیں جو آتی تھی وہ آسمانوں میں بادلوں کو چھوتی تھی۔ عذاب جو آیا نا، میں نے کتنی اٹھتی دیکھی ہے، 10 فٹ
20 फुट 25 फुट का मौजा आ गया। वो सुनामी आया था तो ज़्यादा 50 फुट का मौजा आया था ना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में जो तूफ़ान आया है उसकी मौजें आसमान के बादलों में टकराती थी, इतनी बड़ी बड़ी मौजें आती थी। अज़ाब है ना ये, फिर वो ज़मीनों पे नहीं रुकता। अब उनकी कौम का क्या हालत थी कि जब उनको कहा ना कि अज़ाब आएगा तो वो इतने लंबे लंबे थे, पहाड़ों में गए, पहाड़ पर बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जाकर एक पैर यूँ पहाड़ में मारा, दूसरा पैर यूँ पहाड़ में मारा। अब कौन है हमको हिलाने वाला? बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है आपको बात समझ में? पूरे पहाड़ पे चढ़ जाते, इतने लंबे और इतने ताकतवर, इतने मजबूत थे कि पहाड़ों पर जाकर बैठ जाते और उसके बाद पैर पहाड़ में मारते तो पूरा पैर पहाड़ के अंदर दाखिल हो जाता। कौन है हमको हिलाने वाला पहाड़ों के अंदर से? यूं कहते थे वो। तब जो एक मौज आई ना वो आसमानों को टकराती थी, सारी जितनी ताकतें थी ना सारी उड़ा करके फेंक दी उन्होंने। जब वो दिन था जिस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगी, वो 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन था। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। सुभान अल्लाह। तो क्या ये नेमत नहीं मिली है? बोलो, ये नेमत नहीं मिली? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 40 दिन अजाब के अंदर कश्ती चलती रही, कश्ती चलती रही, सारे ख़त्म हो गए। नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले बचे और पहाड़ पे लगी वो कश्ती। ये इनाम नहीं मिला है, रब की तरफ से नजात नहीं मिली। और अल्लाह ने अपना बयान फरमाया कि हमने नजात दे दी। 10 मुहर्रम का दिन था वो। फिर उसके बाद अब देखे 10 मुहर्रम शरीफ का दिन था। कश्ती से उतर कर जो पहला खाना पकाया गया उसे हलीम कहा जाता है। अब उसके बाद आप लिखते हैं कि हुस्ने इत्तिफाक है कि आज मैं ये इबारत तफसीर में लिख रहा हूँ और आज 10वीं मुहर्रमुल हराम है, आज भी आशूरा है और आज भी हमारे घर में हलीम बना हुआ है। ये साहिब तफसीर नहीं में लिखते हैं कि ये मैं लिखने बैठा था तफसीर, जब मैं इस दिन पहुंचा हूँ तफसीर लिखते लिखते इत्तिफाक से ये आयत की तफसीर भी की और आज आशूरा का दिन है और मेरे घर में भी हलीम बना हुआ है। तो ये जो एक सिलसिला था वो भी हमने आप तक पहुँचाया। और ये है असल हकीकत। ऐसे सुन्नी जिए ज़िंदगी कि उसे कुछ पता हो कि क्यों हमारे घर में होता है, का ये सिस्टम है, ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता कि चला आ रहा, ऐसे होता है और हमने पढ़ा है किताबों में ऐसे। दलील क्या है? कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इनाम दिया, उसके बदले में नूह अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ पकाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पकाते हैं और नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं। अब देख, तेरा सवाब 1 गुना था ना, 25 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि न्याज तो पकनी ही थी, लेकिन कल तक इरादा सुन्नत का नहीं था। अब जब भी मुहर्रम आएगी आप सबके दिलों में इरादा ये होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल होगा। न जानते थे तो आशूरा का दिन मनाने का एक अलग रिवाज था। अब जानने के बाद जब मनाओगे ना, कसम खुदा की खाकर मैं यहाँ कहता हूँ, जानने के बाद मनाओगे, हर गुजरने वाला लम्हा तुम्हारे और मेरे दिल को सुकून दे जाएगा। क्योंकि खोट कोई नहीं है ना, कहीं खोट नहीं है। सारा सिस्टम ऐसा है जो सच्चा और सच्ची बात आपको पता होगी। अल्लाह ताला मेरे कहने और आपके सुनने में अमदन सावन को खता हुई, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए, इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।